اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ایک حدیث قسطنطنیہ کا تحقیقی اور علمی جائزہ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یزید بن معاویہ کو جنتی بنانے کی کوشش کی، اور جنتی ثابت کرنے کے لیے بخاری کی پہلی جلد صفحہ 110 کی حدیث قسطنطنیہ کا جو ہے وہ اس کی آڑ میں جو ہے یزید کو جنتی بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز پہلے تو حدیث قسطنطنیہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کے راویوں کی جو بحث ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مصداق یزید بنتا ہے یا نہیں بنتا، محدثین کی اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا آراء ہے۔ تو سب سے پہلے تو بخاری شریف کی یہ حدیث پاک جو ہے پہلی جلد صفحہ 410 پر ہے۔ حدثنا اسحاق بن یزید دمشقی حدثنا یکشع بن حمزہ قال حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن میدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه عبادة بن صامت وهو ناظر في سائل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام۔ بہرحال اس کا آپ مطلب خلاصہ سن لیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو دریا پر جنگ کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میری امت کا پہلا لشکر، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت محرام فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو بھی ان میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے دارالخلافہ پر حملہ کرے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت محرام فرماتی ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ تو آپ نے اس دفعہ فرمایا نہیں۔ جی یہ وہ روایت ہے جس سے غلط استدلال کر کے ایک دشمن اہل بیت شرابی نشئی جو ہے اس کو جنتی قرار دی جانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس روایت کا ہم جو ہے وہ تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت یہ حدیث قسطنطنیہ اس لیے جو ہے قابل استدلال نہیں ہے یزید کے جنتی ہونے پر کہ یہ روایت مضطرب ہے، اس کے اندر اضطراب ہے۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے سند مطلب میں تقدم تاخر ہوتا ہے، راویوں کا اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور الاضطراب یورث ضعفا، محدثین کا مسلمہ ضابطہ ہے کہ اضطراب جو ہے حدیث کے اندر ضعف اور کمزوری کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی یہ جو روایت ہے یہی بخاری شریف کے صفحہ 391 پر بھی ہے، 403 پر بھی ہے اور 405 پر بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ام حرام کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام حرام حضور کی رضائی خالہ ہیں اور بیدار ہو کر مسکراتے ہیں۔ جب حضرت ام حرام پوچھنے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا ہے جو کہ دریا پر سوار ہو کر جنگ کر رہا ہے، اور میں انہیں دیکھ کر خوش ہوا۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس گروہ میں شامل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم ان ہی میں سے ہو۔ آپ پھر آرام فرماتے ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں۔ حضرت ام حرام مسکرانے کا سبب دریافت کرتی ہیں، تو اس پر آپ کے جوابی ارشاد کے الفاظ بخاری کی یہ ہیں قال ناس من امتی اردو، مطلب اس کا جو ہے الفاظ کا یہ ہے کہ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ اسی پہلی بات کو دہرایا جو کہ آپ کے پہلے بیداری کی مسکراہٹ پر حضرت حرام کو مسکرانے کا سبب پوچھنے پر ارشاد فرما چکے تھے۔ آپ ذرا اس حدیث کو ابتدا سے دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کیا ارشاد فرمایا تھا۔ حضور نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا ہے جو دریا پر سوار ہو کر جنگ کر رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آپ نے دوسری مرتبہ بھی پہلے کی طرح کسی دوسری دریا پر سوار ہو کر جنگ کرنے والے لشکر کو ملاحظہ فرمایا تھا، اور اس پر بھی آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔
اب آپ خود فرق کو جو ہے وہ ملاحظہ کر لیں، دونوں روایات میں نہ تو دو طرح کے یعنی بری اور بحری لشکروں کا ذکر ہے، سمندری اور خشکی کے لشکروں کا نہ تو یہ ذکر ہے، اور نہ ہی کسی لشکر کے لیے مخصوص بشارت کا ذکر ہے۔ اس طرح یوم حرام کی دو غزوات والی روایت صحیح مسلم کی دوسری جلد صفحہ 141 پر 4 مختلف طریقوں سے مروی ہے، اور ان روایات میں آپ کے دوسری مرتبہ مسکرانے کا سبب پوچھنے پر جوابی ارشاد کے الفاظ یہ ہیں، کما قال فی الاولی فقال مثل مقالتی، یعنی آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی بات دہرائی جو کہ پہلی مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ تو پہلی مرتبہ تو آپ نے ایک بحری جنگ کا تذکرہ فرمایا تھا، ثابت ہوا کہ دوسری مرتبہ بھی آپ نے کسی اور جنگ کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اسی طرح جو ہے مزید جو ہے ام حرام کی 2 غزوات والی روایت ابو داؤد شریف میں بھی مختلف طریقوں سے مروی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں صراحت نہیں ہے، ایک روایت میں کچھ ہے اور دوسری روایت میں کچھ ہے، تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور یہ امام بخاری کی روایت جو ہے وہ بخاری میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے کتب حدیث میں اس طرح نہیں ہے، تو بہت ان دونوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے، تطبیق نہیں ہو سکتی، لہذا اضطراب پیدا ہوگا، یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ دیکھیں پہلا فرق، اس روایت میں ویسے بھی کہیں بیٹھے ہوئے حضور کا ایک واقعہ بیان فرمایا، آپ نے بیان کر دیا، اور دیگر تمام روایات میں حضور کا آرام فرمانا، ہر 2 مرتبہ بیدار ہو کر ایک ایک لشکر کی خبر دینا بیان کیا گیا، ایک فرق۔ دوسرا فرق، اس روایت میں ہر 2 لشکروں کے لیے جیش اولا کی قید ہے، اور دیگر روایات میں یہ قید کہیں بھی مذکور نہیں ہے، یہ بھی اضطراب ہے۔ تیسرا، اس میں جیش اولا کے لیے وجوب جنت کی بشارت کا ذکر ہے، اور دیگر روایات میں اس کے لشکر کے لیے کسی خصوصی بشارت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اس روایت میں مذکور جیش ثانی مدینہ کیسر پر حملہ آور ہوگا، اس کا ذکر، اور دیگر روایات کے مطابق دوسرا لشکر بھی دریا پر سوار ہو کر جنگ کرنے والے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ اس روایت میں مذکور دوسرے لشکر کے لیے مغفرت کی بشارت کا ذکر ہے، اور دیگر روایات میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور چھٹا یہ کہ اس روایت کے الفاظ اور واقعات کی جو ہے 12 جو ہے وہ کثیر تعداد میں صحابہ تابعین میں سے کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرتا، اور نہ یہ روایت ان شامیوں کے علاوہ کسی اور سند سے بیان کی گئی، جبکہ دوسری جو ہے وہ مختلف سندوں سے بیان ہوگی، غرض کہ یہ روایت جو ہے وہ قابل استدلال نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، پہلا تو جواب آ گیا کہ یہ حدیث مضطرب ہے، ایک روایت میں کچھ ہے، دوسری روایت میں کچھ ہے، دونوں کی آپس میں تطبیق بھی نہیں، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں۔ دوسری بات، حدیث قسطنطنیہ کے راویوں کا ہم ذکر دیکھیں کہ اس کے راویوں کی کیا حیثیت ہے، تو دیکھیں ان راویوں میں سے جو ہے ان کی راوی مختلف ہیں اس میں، اور ان میں سے ایک راوی جو ہے اسحاق بن یزید دمشقی ہے، اس کا اصل نام اسحاق بن ابراہیم ہے، اور تقریب التہذیب میں علامہ ابن حجر شارح بخاری لکھتے ہیں، قال ابن حاتم سمیعت ابا زرعہ یقول ادرکناہ ولم نکتب عنہ وروى له الازدی فی الضعفاء قال ابن عدی وہذا غیر محفوظ ہے۔ تہذیب التہذیب کی جو ہے وہ صفحہ 219 پر ہے، یعنی حضرت ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ اسحاق بن یزید ہمارا ہم اثر تھا، لیکن ہم اس کے نام معتبر ہونے کی وجہ سے اس کی روایت نہیں لکھا کرتے تھے، اور ازدی نے اسے ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے، اور ابن عدی نے اس کی 20 روایتیں نقل کی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کی تمام روایتیں غیر محفوظ ہیں، تمام کی تمام روایتیں غیر محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے باقی راویوں کا بھی آپ حال دیکھیں گے، یکشع بن حمزہ دمشقی کا بھی یہی حال ہے، ثور بن یزید امسی کا بھی، جی مختلف جو ہیں ان کے بارے میں تبصرے ہیں فن اسماء و رجال والوں کے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال نہیں۔ یزید بن معاویہ کا اس میں کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر بشارت کا رخ فتح قسطنطنیہ کی طرف کیا جائے تو پھر یہ فیصلہ ایسا نکھر کر سامنے آتا ہے کہ ہر کوئی تسلیم کے بغیر چارہ نہیں کرتا، جیسا کہ دوسرے لوگوں کے علامہ شبلی سلیمان ندوی نے بھی لکھا کہ مسلمان خلفاء اور سلاطین میں سے ہر باہمت نے اس کے پورا کرنے کے لیے قیمت آزمائی کی، مگر ازل سے یہ سعادت
سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آ چکی ہے۔ سیرت النبی کا دیکھیں جو ہے وہ صفحہ 699، اس سے ثابت ہو گیا کہ اس بشارت کا تعلق قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ تھا، اور ہر باہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آئی جو ہے۔ اور اس فتح کے بعد اس نے سجدہ شکر ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جس لشکر کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ الحمدللہ میرے ہاتھوں پوری ہوئی جی۔ یہ اور مزید دیکھیں کہ اس میں یہ بھی قید ہے، تیسرا جواب کیا ہے کہ اس میں یہ بھی قید ہے کہ جب یزید والا لشکر جیش اولا نہیں ہے، اور اس میں قید جیش اولا کی ہے، یزید والا تو لشکر جیش اولا نہیں تھا، پھر اس روایت میں بیان کردہ بشارت کا مستحق بھی وہ نہیں ہے، کیونکہ بشارت اول جیش کے الفاظ کے ساتھ صرف جیش اول کے ساتھ مختص ہے جی۔ اور جیش اول بالاتفاق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے زیر کمان جو ہے وہ 32 ہجری میں گیا تھا۔ اب دیکھیں 32 ہجری میں وہ گیا تھا، یزید کا کیسے اس میں ذکر آ گیا؟ یزید کی تو تاریخ پیدائش دیکھیں بالاتفاق 25 ہجری یا 26 ہجری ہے، علامہ امیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ما ثبت بالسنہ کے صفحہ 40 پر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ 25 یا 26 ہجری میں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت میں پیدا ہوا جی۔ تاریخ ابن خلقان میں بھی یہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ جو ہے یزید کا اس میں ذکر آ ہی نہیں سکتا، کیوں کہ یزید جو ہے اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بخاری کے اوپر شرح تراجم بخاری کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں مغفور لہم کی تحقیق لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مغفور ہے، جو اس میں شامل ہو گیا مغفور ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں تمسک بعض الناس بهذا الحدیث فی نجات یزید لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد بالتواريخ والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوة لأن الجهاد من الكفارات وشان الكفارات إزالة الذنوب السابقة عليها لا الواقعة بعدها۔ مطلب یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ مغفور لہم کے الفاظ یعنی بخشش جو ہے ان الفاظ کو دلیل بنا کر یزید کی نجات پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لشکر کا سپہ سالار تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں جی، شارح بخاری شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہے اور کفارات سے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، نہ کہ بعد کے گناہوں کا۔ البتہ اگر حضور یوں فرما دیتے کہ اس غزوہ میں شریک ہونے والا قیامت تک کے لیے بخشا ہوا ہے، اگر یہ فرما دیتے اس میں شریک ہونے والا قیامت تک بخشا ہوا ہے تو پھر واقعی یہ استدلال ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں لہذا مذکورہ الفاظ سے یزید کی نجات بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور پانچواں جواب آپ فرماتے ہیں نیز اس غزوے کے بعد اس نے جن برائیوں کا ارتکاب کیا یزید نے، آپ فرماتے ہیں مثلا قتل الحسین علیہ السلام و تخریب المدینہ والاصرار علی شرب الخمر ان شاء عفا عنہ و ان شاء عذبہ جی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا، حضرت امام حسین کا قتل کیا، مدینہ منورہ میں قتل و فساد، شراب نوشی وغیرہ عام کی، تو پھر جیسا کہ تمام گناہگاروں کے متعلق حکم ہے ایسے ہی اس کے متعلق کہیں گے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے جو چاہے کرے، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے عذاب دے، اور اس کی شمولیت ان تمام کردہ گناہوں میں مان کر فیصلہ کیا جائے تو پھر اس کے لیے وہ عموم بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ پھر اس کے لیے وہ حدیث سے عذاب کو ثابت کریں گی جن میں اہل بیت کی توہین کرنے والوں اور حرم محترم کی توہین کرنے والوں اور سنت مصطفی کو بدلنے والوں کے لیے وعید مذکور ہے جی اس کو۔ تو لہٰذا یزید جو ہے اس کے ضمن میں وہ نہیں آ سکتا، اور اس کی جنت کی جو بشارت ہے وہ یزید کے لیے بھی نہیں ہے۔
اور مزید دیکھیں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یزید کے اوپر بھی، لعنت یزید پر بھی ایک مستقل آپ نے کتاب لکھی، لیکن ایک اور کتاب لکھی تذکرہ حواس الامہ، اس میں آپ سوال اٹھا کر پھر جواب دے رہے۔ فإن قیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی مغفور له ويزيد اول غزاها قلنا فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من اخاف اہل المدینہ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب دیا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یوں سوال کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو پہلا لشکر میری امت میں سے جنگ کرے گا وہ بخشا جائے گا، تو چونکہ یزید نے اول غزوہ کیا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے یزید بخشا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اہل مدینہ کو ڈرائے، خوف راز میں مبتلا کرے۔ بے شک یزید بدید نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور وہاں کے باشندوں کو قیدی بنایا اور مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کیا اور حرم محترم میں ہر ناجائز کام کی اجازت دی۔ جی اس وجہ سے اسی وقوع شنیہ کی وجہ سے پھر واقعہ حرہ جو ہے وہ پیش آیا، اور یہ واقعہ شہادت امام علی مقام کے بعد پیش آیا، اور ایک مسلمہ اصول ہے کہ بعد والا حکم پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، لہذا مغفرت والا حکم منسوخ ہے اور لعنت یزید پر جاری و ساری ہے۔ جی اس لیے اس حدیث کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حدیث سے ذرا بار دور کا بھی تعلق نہیں ہے یزید کے جنتی ہونے کا۔ اللہ تعالی ہمیں فن اسماء و ذات کی روشنی میں حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔